اور 1,44,000 سے زیادہ نبی اور رسول انسانوں کی اصلاح، ترقی اور کامیابی کے لیے بھیجے۔ کائنات کے برگزیدہ انسان اللہ کے فرستادہ بن کر انسانوں کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہیں، ان کو غرق ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، ان کو تباہیوں اور بربادیوں اور دشمنوں کے شکار ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ انسان کی زندگی، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا گھرانہ، اس کے اخلاق، اس کی عبادات، اس کے ہمہ جہت تعلقات، ان سب چیزوں کو اللہ کے نبی ایک درست اسلوب پر لانا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی ہر قسم کی خرابیوں سے، کمیوں اور نقائص سے، عیبوں سے پاک ہو جائے اور انسان اپنے اصلی اور صحیح معنوں میں انسان بن کر زندگی بسر کریں، یہ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کریں۔ ان کے درمیان مودت اور محبت کا اعلیٰ ترین طریقہ کار ان کی زندگی میں موجود ہو۔ لہذا اسی اسلوب پر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور ان سب سے آخر میں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کی زندگی، خاندانی زندگی، اجتماعی زندگی، اس کا ایک اسلوب متعین کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار وضع کرتے ہیں۔ ہر گھر میں آنے والے ہر گھر کے سربراہ کو، اس سربراہ کی زندگی میں شامل ہونے والی اس کی بیوی کو، اس کے رعایا میں آنے والے اس کے بچوں کو، اس گھرانے کے قرب و جوار میں موجود ان کے پورے خاندانی نظام کو ایک اسلوب عطا کرنا چاہتے ہیں، ایک طریقہ کار سمجھانا چاہتے ہیں جس سے ہر ایک دوسرے کا معاون بن جائے، مقابل نہ بنے۔ اس لیے اسلام خاندانی نظام میں ہر ایک کو دوسرے کا معاون بنانا چاہتا ہے، فائدہ مند بنانا چاہتا ہے دوسرے کے لیے، کہ یہ دوسرے کو نقصان پہنچانے والا یہ فیملی کا ممبر نہ ہو، یہ دوسروں کو خرابیوں میں مبتلا کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے یہ ڈیوٹی لگا دی ہر ایک کی کہ تم اپنے گھروں میں آنے والے نسل نو کی تربیت کا پورا نظام شریعت نے وضع کر دیا، طریقہ کار متعین کر دیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کریں کہ ان کی زندگی میں ہر کمال آ جائے، ان کی نفسیاتی تربیت ہو جائے، ان کے اخلاق بلند ہو جائیں، وہ صاحب کمال بن جائیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان اول کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، اب وہ جنت کا مستحق بن گیا، وہ کامیاب فرد قرار پائے گا۔ اب پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے اس کے ماں باپ کو محنت کرنی ہے۔ پہلا کلمہ ایک بچے کی زبان پر لا الہ الا اللہ کیسے جاری ہوگا؟ یہ اس کے خاندان نے اس کے لیے محنت کوشش کرنی ہے، سوچنا۔ اللہ نے تو ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، فطرت ایمان پر پیدا کیا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے وہ سچا کھرا پکا مسلمان ہوتا ہے۔
ایمان پر ہوتا ہے، وہ اصل فطرت پر ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی طرف نشاندہی فرما دی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اصل توحید پر، اللہ کے تعلق پر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ اصل فطرت پر ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، فرمایا پھر اس کے ماں باپ، اس کے بڑے ماحول والے، اس کے اوپر غالب، اس کی زندگی کو، امور کو سنبھالنے والے، فرمایا پھر اس کا وہ رخ متعین کر دیتے۔ ماں باپ مسلمان ہیں تو بچہ آگے مسلمان بنے گا، اسلام پر چلے گا۔ ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی بنے گا، ماں باپ عیسائی ہیں تو بچہ عیسائی بنے گا، ماں باپ مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی بنے گا۔ اور میں کما تنتج البہیمۃ الجذعاء الجذعاء، جس طرح ایک بہیمہ جانور وہ جنتی ہے، جو اس میں نقص ہوئے گا کوئی نقص اس کی اگلی نسل میں منتقل ہوگا، تو اسی طرح ماں باپ وہ اپنے نقائص یا اپنے کمالات وہ اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ کس منصب پر کھڑے ہیں؟ پہلے اسلام یہ خاندانی نظام میں یہ بچوں کی پرورش سے پہلے یہ ماں باپ کی صحیح پرورش کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کو صحیح ماحول دینا چاہتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کا ماحول کیا ہے؟ یہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی سیکھیں گے، وہ اپنے گھر اور خاندان سے بھی سیکھیں گے۔ اسلام نے پھر سب کو جمع کرنے کا نظام بھی بنایا، ہر باپ ہر بھائی وہ مسجد میں 5 وقت حاضری دے۔ یہ مساجد کا نظام، یہ عبادات کا نظام، یہ تعلیم و تربیت کا نظام ہے کہ مسجد میں آئے گا، صف میں کھڑا ہوگا، اللہ کا قرآن ایک باپ سنے گا، ایک بھائی سنے گا، ایک بیٹا سنے گا۔ اب وہ مسجد میں آئے گا، صف میں کھڑا ہوگا، اب اسے طہارت کے اصول پتہ چلیں گے، لوگوں سے میل جول کا طریقہ کار پتہ چلے گا، اسے مسجد سے تعارف حاصل ہوگا، زندگی کا، رابطوں کا، رشتوں کا اسے پتہ چلے گا۔ اب یہ مسجد کیا ہے؟ یہ پورے معاشرے کی تربیت کا، یہاں امیر نے بھی آنا ہے، غریب نے بھی آنا ہے، حاکم نے بھی آنا ہے، محکوم نے بھی آنا ہے، سب نے مسجد میں حاضری دینی اور سب مسجد میں آ کر برابر ہیں۔ اب یہاں مسجد میں کسی شخصیت کا پرتاؤ دوسرے پر نہیں آئے گا کہ وہ اپنے شخصی نقائص، اپنا شخصی رائے، اپنی ذاتی رائے مسجد میں نافذ کرے، اس لیے کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد اللہ کی رائے کا گھر ہے، یہ اللہ کے قانون کا گھر ہے، یہ اللہ کے علم اور اس کے علم کے مطابق تربیت گاہ ہے، یہاں ہر آنے والا برابر ہے، بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، حاکم ہو یا محکوم۔ اب یہ تربیت ہے، برابر درجے کی تربیت، سب کو ایک صف میں کھڑا کرنا ہے۔ صفوں کی ترتیب اگرچہ الگ سے ہے کہ اگلی صفوں میں مرد کھڑے ہوں، بڑے لوگ کھڑے ہوں پہلی صفوں میں، اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کرنا ہے، تربیت لینی ہے، اخلاق سیکھنے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے آداب سکھائے، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، فرمایا میرے قریب، میرے ممبر اور محراب کے قریب، میرے مصلی کے قریب، مسجد میں امام وقت کے قریب وہ کون ہونا چاہیے؟ فرمایا اولو الاحلام والنہا، عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، جو رائے لے رہے ہو، سمجھ رکھتے ہو، وہ چیزوں کو پک کرتے ہو، وہ ذہن میں بٹھائے کہ یہاں سے انہوں نے مسجد سے ایک پیغام لے کر باہر جانا ہے، مسجد سے ایک ذہن لے کر باہر جانا ہے۔ اب انہوں نے ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے، ایک خاندان کے ممبر کی حیثیت سے مسجد سے اللہ اور اللہ کے رسول کا علم لے کر انہوں نے جانا ہے۔ اب یہاں سے وہ نمائندہ بن کے جائیں گے گھر میں۔ اب یہ گھر میں صرف ایک باپ ہی نہیں ہوگا،
بلکہ یہ دین کا ترجمان بھی ہوگا، یہ قرآن کا نمائندہ بھی ہوگا، یہ ہر گھر میں رسول اللہ کا نمائندہ بھی ہوگا، یہ ہر گھر میں اللہ کا نمائندہ ہو بن کے جائے گا واپس۔ اب یہاں سے مسجد میں آنے والا یہاں مسجد سے واپس جاتا ہے تو یہ دین کی نمائندگی لے کر جاتا ہے، اب یہ کسی اور کا نمائندہ نہیں ہے۔ یہ مسجد میں 5 وقت حاضری کیا ہے؟ یہ مسجد میں آذان سنتے ہیں، یہ آذان سے کیا پیغام ہم دل و دماغ میں جمع کرتے ہیں، یہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کسی وقت بیان کریں گے کہ ہم آذان سے اللہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دین سمجھانا چاہتے ہیں، کیا اسلوب بتانا چاہتے ہیں۔ بہرحال مسجد میں آنے سے مسلمانوں کی ایک دینی زندگی، اجتماعی زندگی، علمی زندگی، اخلاقی زندگی اور دوسروں کے لیے خوبیوں اور کمال والا بن کے جانے والا فرد، یہ ایک معیار لے کر جاتا ہے یہاں سے۔ مسجد کا کام کیا ہے؟ ایک معیاری ٹیم اور جماعت پیدا کرنا۔ اب مسجد اکیلے تو نہیں پیدا کر سکتے، اب مسجد کو ہم وقت ہی نہ دیں، مسجد میں ہم ٹائم ہی نہ گزارے، مسجد میں آگے تربیت دینے والا، دین سکھلانے والا ہی کوئی نہ ہو، اس کو بھی کچھ پتہ نہ ہو۔ اب مسجد میں سب سے کمزور ترین آدمی امام اور خطیب رکھا جائے، جس کی اپنی رائے نہ ہو، اس کی رائے مقتدیوں اور مریضوں کے تابع ہو۔ اب جس طرح ڈاکٹر علاج کرے تو مریض کہے نہیں میری مرضی کے مطابق علاج کر رہا ہے، اور مقتدی کہے امام صاحب کو آپ نے ہماری رائے کے مطابق بیان کرنا ہے، کیونکہ میں بازار میں بیٹھتا ہوں میری اپنی رائے، میں فلاں جگہ بیٹھتا ہوں میری رائے، تو ممبر سے یہ میری رائے کا اظہار ہونا چاہیے، تو وہ معاشرے میں کیا چیز جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے مسجد کو اپنے تابع رکھا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اللہ، سب آنے والے یہاں برابر ہیں۔ اس لیے مسجد جس جگہ کا ارادہ کر لیا کہ یہ اللہ کے نام پر ہے، اب وہاں سب کے سب وہاں سے بے دخل ہو گئے، اب وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے تو پھر تصرف اس کا کیسے چلے گا؟ اب کسی کا تصرف مسجد پر نہیں ہے۔ ہاں اب مسجد میں ولایت چلے گی، مسجد میں نمائندگی اور وکالت چلے گی، جو اللہ کا جو اللہ کو ولی مانتا ہے، وہ اللہ کے علم کو مانتا ہے، وہ مسجد کی امور کی نگرانی کرے گا، وہ مسجد کے امور کو سنبھالے گا، وہ مسجد کے امور کو چلائے گا، وہ مسجد کے امور کا محافظ بن کر کام کرے گا، اور وہ اللہ کے نبی ہیں جو مسجدوں کے محافظ ہیں۔ پورے معاشرے کو ایک راستے پر لے کر آنا ہے، ہر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب قرار پائے، ہر گھر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب قرار پائے۔ اب یہ ذمہ داری ہے سب کی، اب یہاں سب آ کر پورے معاشرے کو کامیاب بنانے کا یہ ذہن یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نبوت کی یہ ڈیوٹی اور منصب اپنا قرار دے رہے ہیں قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں تم سے کچھ بھی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا، مگر ایک بات کا سوال ہے، لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پورا خاندانی نظام یہ دین کے اسلوب اور طریقے پر، مودت اور محبت کی بنیاد پر یہ استوار ہو جائے۔ ان کے درمیان سے انسانی زندگی کے درمیان جو جہالت، جس جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے کا مقام نہ پہچانے، جس جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے کی حیثیت کا اقرار و اعتراف نہ کریں، جس جہالت کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، تو پہلے درجے میں وہ نبی آ کر یہ نبوت کے منصب سے معرفت پیدا کرتا ہے، علم پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، تربیت دیتا ہے، اور انسانوں کے اندر سے اس جہالت کو مٹاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسری چیز، شیطانی آثار کو، دشمن قوتوں کے آثار کو معاشرے کے اندر سے، خاندانوں کے اندر سے نکالتا ہے۔ ہر معاشرے کا فرد اس شیطانی قوتوں کو پہچان کر وہ ان سے الگ ہو جائے، وہ شیطانوں کو اپنے اندر نہ داخل ہونے دے،
اب یہ مسجد کی تربیت ہے، اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا مسجد میں آنے والے وہ ایک صف بن کر کھڑے ہو، وہ اپنے درمیان گیپ نہ آنے دیں، خلا نہ پیدا ہونے دیں۔ یہ مسجد کی صف ہے، یہ معاشرے کی نگران صف ہے، ہر گھر کی بھی نگران ہے اور پورے علاقے کی نگران یہ مسجد کی قوت ہوگی، یہ مسجد سے تعلق رکھنے والے ہوگے، یہ معاشرے پر، بازار پر، گھروں پر، خاندانوں پر، یہ سارے مشتمل یہ صحیح قومی اسمبلی پر یہ نمائندہ قوت ہے معاشرے کی، یہ اجتماعی قوت ہے۔ اس لیے فرمایا مسجد میں آ کر تو نے صف میں کھڑا ہونا ہے، اور فرمایا سد الخلل، درمیان کا خلا ختم کرو، مسجد کے صف میں آ کر درمیان کا خلا ختم کر دو، مل جل کر کھڑے ہو۔ اور میں جہاں خلا پیدا ہوتا ہے مسجد کے صف کے اندر، یہ خلا یہ صرف یہاں نہیں رہتا، یہ آگے بڑھتا ہے۔ فرمایا سووا صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، تم مسجد کی اپنی صف درست کرو، اسے سیدھا رکھو، یہاں سے صحیح بات صحیح علم سیکھ کر اس کے مطابق صحیح عمل کرو، ایک ایک اپنے عمل کو مسجد کی تعلیم اور تربیت کے تابع لے کر آؤ۔ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو۔ یہ صفوں کو درست کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے صرف سیدھا کھڑا ہونا بھی، یہ بھی صفوں کو درست کرنا ہے۔ صف میں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسے پورا علم آ جائے، اپنے مقام کا تعین کرے، اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرے، قرآن حکیم سے رہنمائی لینے والا ہو، اسے پتا ہو میں نے کیا کرنا ہے۔ صف میں کھڑے ہو کر یہاں میری کیا ذمہ داری ہے، پیچھے جا کر کیا ذمہ داری ہے، گھر سے باہر جا کر کیا ذمہ داری ہے۔ اب وہ صف میں کھڑے ہونے والے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی نبی پر کھڑے ہیں، دشمن محراب میں صبح کی نماز میں اندھیرے میں چھپا ہوا ہے، وار کرتا ہے، امیر المومنین گر جاتے، مصلی خالی ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا پچھلی صف والوں کو، فوراً ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف آگے کھڑے ہو جاتے، وہ نماز کی صف کو نماز کو نہیں ٹوٹنے دیتے۔ یہ نماز کی صف کیا ہے؟ دشمن حملہ آور ہوگا، وہ آپ کی زندگی کو اپنی رائے پر چلانا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو اپنی منشا اور مقصد پر لے جانا چاہتا ہے، وہ راستے میں آنے والی قوتوں کو ہٹانا چاہتا ہے۔ آپ دشمن کے اوپر حاوی ہو جائیں گے؟ پہلی صف والوں نے اس دشمن کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا، پہلی صف والوں نے 13 آدمیوں پر اس نے حملہ آور ہو کر زخمی کیا، 13 آدمی زخمی ہوئے، بعد میں کچھ ان میں سے فوت بھی ہوئے، لیکن مسجد کی صف اول نے اس دشمن کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نماز مکمل کراتے ہیں، نماز مکمل کر کے ایک صحابی نے اس پر ڈانٹ ڈالا اور اس کو فوراً وہاں انہوں نے کنٹرول کر کے قابو کر لیا۔ آج ہمارا دشمن ہماری سب کچھ ختم کر کے چلا جائے، نہ مسجد کی صف ہے نہ کوئی باہر کی صف ہے، قوم کو سنبھالنے والے، اپنی صفوں کو سنبھالنے والے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے کہ معاشرے میں ہمارا کیا کردار ہے۔ ہمارا کوئی دشمن ہمارے خلاف کام کرے گا، ہم اس وقت کیا کام کریں گے؟ وہ نماز میں کھڑے ہو کر بھی وہ ایسی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ دشمن کو اللہ کی عبادت میں اور دشمن کے مقابلے میں ایک ہی عبادت کی صف، وہ زندگی کا بھرپور کردار ادا کر کے وہ اپنی رہنمائی کا وہ اہلیت کا رہنمائی کا اپنا پورا مظہر بن جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں نہ ہو کہ وہ رسول اللہ نے مسجد نبوی کی تعلیم و تربیت کی تاثیر پیدا کی۔ آج ہمارا مسجد سے صرف بھاگنے کا تعلق ہے، مسجد میں پہلے آتے دیر سے پھر جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مسجد سے انہیں کوئی خطرہ لگا ہوا ہو، پہلے دیر سے آئیں گے، باہر زیادہ خیر کی چیز موجود ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے یہ مسجد تو خیر کا تمہارا منبع اور مرکز ہے، یہاں بیٹھ کر تم اپنی زندگی پر غور کرو، باہر جا کر تو تم زندگی کے تقاضوں میں ایسے منہمک ہو جاؤ گے تمہیں زندگی کے خطرات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔
تم صرف اپنی سوچ کرو گے. یہ مسجد ہے جو زندگی کی رہنمائی کرتی ہے، پوری زندگی کے تمام پہلوؤں کو سب کے سامنے لے کر آتی ہے. یہ تربیت کے منصب پر فائز کرتی ہے. اس لیے ماں باپ وہ کہاں سے گزریں گے؟ وہ مسجد سے گزریں گے، وہ تعلیم سے گزریں گے، وہ مصلی نبوی کی تاثیر سے گزریں گے، وہ محراب نبوی کی تعلیم سے گزریں گے. تو ان کی زندگی کا اتنا عجیب دور پیدا ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کس کا کیسے ہوگا؟ یہ ماں باپ کی محنت سے ہوگا، یہ ماں باپ کی تربیت سے ہوگا. اب یہ ماں باپ اس کو یہ کلمہ سکھائیں گے، یہ پہلی ذمہ داری ہے. اب اسے اپنی جلب میں، اپنی صحبت میں، اپنی پہلو میں، اپنی گود میں، اپنی پرورش میں، اپنی نگرانی، شفقت اور محبت میں وہ اولاد کو پروان چڑھائیں گے اور اس کے دل و دماغ کو ان عظیم ترین اصولوں سے آشنا کروائیں گے. یہ خوشبو اس کے اندر منتقل کریں گے کہ اس کی زبان سے سب سے پہلے بچہ بولے، اور وہ بولتا ہے 1 سال کی عمر میں. 1 سال کی عمر میں جا کر وہ بولنا شروع کرتا ہے. تو ماں باپ وہ مسلسل اس کی نگرانی پر رہیں، مسلسل اس کی نشو و نما کریں، مسلسل اس کی جسمانی تعلیم، اس کی نشو و نما کو یہاں تک پہنچائیں کہ وہ اس کو تعلیم بھی دے رہے ہوں، ساتھ دودھ بھی پلا رہے ہیں اور ساتھ تعلیم بھی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی دور میں مسلمان ایک علاقے کا حکمران، اس کی فوج کسی علاقے میں گئی اور ان کو وہاں سے شکست ہو گئی. انہوں نے کہا کہ شکست ہوگی، وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگ کر آ گئے. تو جب ماں کو پتہ چلا کہ یہ بھاگ کر آ گئے، اس نے کہا میرا بیٹا بھاگ کر نہیں آ سکتا. فوج کا سپاہ سالار، انہوں نے کہا میرا بیٹا بھاگ کر نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے بھاگ کر نہیں آ سکتا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا بھاگ کر نہیں آ سکتا، جاؤ جا کر تحقیق کرو، تم اس کے نشانات تحقیق کرو، اس کی پیٹھ پر نشان ہے یا اس کے سینے پر نشان ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا. اب وہ جا کر انہوں نے تحقیق کی تو واقعتاً اس کے سینے پر نشان تھے زخموں کے، اور اس کی پیٹھ پر کوئی نشان نہیں تھا. پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا، یہ ذہن ہی نہیں بنتا. اس ماں سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یقین تھا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے جب سے بچہ پیدا ہوا اس کے بعد سے کبھی بھی میں نے بے وضو بچے کو دودھ ہی نہیں پلایا. میں نے اپنی پاکی کا بھی خیال رکھا، ایک لقمہ میں نے حرام کا نہیں کھایا. میں نے اپنے بچے کی حلال پر پرورش کی، میں نے اپنے بچے کی طہارت پر پرورش کی، میں نے اپنے بچے کی اللہ کے نام پر پرورش کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بزدلی دکھا دے؟ آج نہ ماں باپ کے ارادے کوئی نہیں، اولاد کے ارادے کہاں سے آئیں گے؟ آج ماں باپ کے خیالات ہی نہیں ہیں علم الہی کے ساتھ وابستگی اور جڑاؤ کے. تو ماں باپ کے ذہن میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے تو بچوں کے ذہن میں اللہ کا نام کہاں سے منتقل ہوگا؟ آج ہمارے ذہن میں بچوں کی تربیت کا مستقبل وہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں ہے. ہم نے قرآن کا نہ ترجمہ پڑھا ہے، نہ اس کے درس میں بیٹھتے ہیں، نہ حدیث رسول اللہ کے درس میں بیٹھتے ہیں، نہ اس سے علم حاصل کرتے ہیں، نہ اس سے ہم نے تربیت حاصل کی ہے. ہم اپنے بچوں کی کیا خاک تربیت کریں گے؟ آج ہماری نسل کی تربیت المیہ ہے. وہ ٹیلی ویژن کرتا ہے، وہ میڈیا کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا کرتا ہے. آج دنیا کے بیٹھے ہوئے بدماش اربوں ڈالر خرچ کر کے آج امت مسلمہ اور دنیا انسانیت کی نسلوں کی تربیت اور ان کی ذہن سازی اور ان کے ذہنی خاکے وہ ماں باپ کے ذہن میں جو ہوگا وہ بھی وہی دیکھ رہے ہیں، وہی بچوں کے ذہن میں منتقل ہو رہا ہے. آج خاندانوں میں نفرتیں ہیں، خاندانوں میں نفاق ہے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے دل و دماغ کو الفت و محبت کی تعلیم سے، اللہ کے نام کی تاثیر سے اس کو آشنا ہی نہیں کیا. جس کے دل میں اللہ کے نام کی محبت ہی نہیں، جس کے دل میں قرآن کے الفاظ کی محبت ہی نہیں پیدا ہوئی،
وہ ماں باپ وہ اولاد کو کیا خاک محبت منتقل کریں گے؟ آج میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو خصلتیں کسی منافق میں کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتی، کبھی منافق کے دل میں یہ خصلتیں نہیں آئیں گی، حسن سمت ولا فقہ فی الدین، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اس کا لین دین رویے اچھے ہو جائیں، حسن سمت، اس کا خوش اسلوبی کا طور طریقہ وجود میں آ جائے، ورنہ منافق کا خوش اسلوبی کا طریقہ وجود میں نہیں آ سکتا، وہ بد اخلاق ہوگا، وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، وہ دوسرے کے نقصان پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھیں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ولا فقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ بھی اس کے دل و دماغ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمان کا دل و دماغ دین کی سمجھ سے عاری ہو گیا، دین کی سمجھ ہی نہیں، ہم نے کس وقت کون سا قدم اٹھانا ہے۔ یہ دین کی سمجھ ہے، انسان اپنے اقدام سے پہلے تعین کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر معراج کے موقع پر جنت کا مطالعہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں، سفر معراج اور جنت میں جبریل ساتھ ہیں۔ اب ایک جگہ پر پہنچے، ایک مکان نظر آیا، محل نظر آیا، خوبصورت ترین محل، دل میں خیال کیا، حضور فرما رہے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا یہ تو میرا محل ہوگا، اتنا خوبصورت ترین محل ہے، یہ تو میرا مقام ہے، میرا مکان ہے۔ پھر پوچھا جبریل سے، کیونکہ جنت کی پہچان جبریل کو زیادہ ہے، کیونکہ وہاں کا وہ حاضر باش ہے، عرش عظیم کا، لوح و عرش کے ارد گرد کے ماحول کا، اللہ کی تجلیات کا پہلا مظہر کائناتوں میں جو براہ راست اللہ کی تجلیات کو وہ عکس ریز اپنے اندر کرتا ہے، وہ جبرائیل امین ہے۔ اب حضور علیہ السلام یہ فرشیوں کے سردار اور وہ عرشیوں کا سردار، یہ دونوں مل کر جنت کا کامیاب ترین جگہ کا مطالعہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ اب پہنچے تو پوچھا جبریل یہ کس کا مکان ہے؟ فرمایا یہ عمر بن الخطاب کا مکان ہے، یہ آپ کے امتی، آپ کے یار، آپ کے صحابی، آپ کے دوست، آپ کے علم کے ترجمان، آپ کے نبوت کی ذمہ داریوں کے نمائندہ، یہ عمر بن الخطاب کا مکان ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دل میں آیا، قدم بڑھایا کہ اندر داخل ہو جاؤں، لیکن قدم پیچھے کر لیے اور حضرت عمر کو مسجد نبوی میں اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، اور فرمایا عمر تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں داخل ہونا، مجھے تیری غیرت یاد آئی اور مجھے بھی گوارا نہ ہوا کہ میں تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ آج ہمارے گھر میں کتنی چیزیں ہماری اجازت کے بغیر داخل ہیں، یہ ہم کیوں داخل ہونے دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی عمر بن الخطاب کی جنت کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ آج کتنی چیزیں میرے گھر میں، آپ کے گھر میں ہماری رائے اور اجازت کے بغیر داخل ہیں، کیوں داخل ہیں؟ کون داخل کر رہا ہے؟ کیوں داخل کر رہا ہے؟ آج ان کا ہمارے گھروں میں کیا اثر آئے گا؟ اللہ کے نبی قدم روک لیتے ہیں، آج ان چیزوں کے قدم کون روکے گا؟ اس لیے ہمیں اپنے گھر کے اس نظام تربیت کو بحال کرنا ہوگا، اپنے اندر اہلیت پیدا کرنی ہوگی۔ آج پورا معاشرہ اپنی اہلیت کھو بیٹھا ہے، اس لیے ہماری نسل نو آج شیطانی اصولوں پر تربیت پا رہی ہے۔ وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے، وہ درندے ہیں، وہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج کون سا جرائم ہے جو جرم ہے جو ہماری سرزمین پر سرزد نہیں ہوتا؟ آج پیدا ہونے والی نسل پیدا ہونے سے پہلے جرائم کی عادی ہے، ان کے خیالات گناہ سوچتے ہیں، ان کی آنکھ گناہ کی عادی، زبان گناہ کی عادی، کان گناہ کی عادی، قدم گناہ کی عادی۔ آج ہم نے دھرتی پر، زمین پر کون سی مخلوق ہم زمین پر لا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی یہ خاندانی نظام لے کر آئے جو الفت و محبت پر ہے، جو ایمان اور قرآن کے تقاضوں پر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ان رابطوں اور رشتوں کا تعین کر کے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علمی یا خون کے آنسو رونے کی بات ہے، آج مسلمان کے اندر سے احساس ختم ہو گیا۔ آج ہم اپنی نسلوں کو دنیا میں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، دشمن کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں نوجوان ہمارے قتل ہو چکے ہیں جو دین کے کسی کام نہیں آئے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں ان کے اوقات تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔
کسی قومی اجتماعی دینی ترقی کی طرف نہیں آتے. آج بوڑھے ہو چکے ہیں لوگ لیکن مسجد جمعے کے دن بھی خالی ہوتی ہے. آپ کس چیز کو وقت دیتے ہیں؟ کیوں وقت دیتے ہیں؟ جمعے کا دن اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں زوال سے لے کر جمعے کی ادائیگی تک کا وقت یہ مسجد کا وقت ہے. آج ہم یہ وقت کہاں صرف کرتے ہیں؟ یہ جمعے کا دن بھی آپ سے پوچھے گا, یہ مسجد بھی آپ سے پوچھے گی, یہ نبوت کا علم بھی آپ سے پوچھے گا. 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے ہیں ہفتے میں. ہم نے زندگی کو کیا دیا ہے, زندگی سے کیا لیا ہے؟ یہ فرض بنتا ہے. اتنا عرصہ ہو گیا جمعہ پڑھ رہے ہیں, آخری وقت میں لوگ مسجد میں آتے ہیں. ہم نے کیا دین سیکھا ہے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے پہلے ہم خود دین سیکھیں. ہمارے گھروں میں اس کا اثر جائے گا, ہمارے اوپر اثر آئے گا تو جائے گا. ہم نے اپنے اوپر یہ اثر نہیں آنے دیا, ہم نے وقت ہی نہیں دیا اس کو. یہ طے کر کے جائیں انشاءاللہ یہ 1 گھنٹہ پورا مسجد کو دیں گے جمعے کے دن, تاکہ مسجد کا اثر باہر جائے, علم کا اثر جائے, نبوت کا اثر باہر جائے اور ہمیں اللہ اس کے لیے قبول کرے. یہ آج سے دعا مانگے, اللہ ہمیں کیوں نہیں توفیق ملی؟ تیرا حکم ہے, تیرے نبی کا حکم ہے کہ اذان کے بعد جمعے کے دن ہمیں مسجد میں ہونا چاہیے, مجھے کیوں نہیں توفیق مل رہی؟ اس پر گناہ پر ندامت اختیار کریں, اس گناہ پر توبہ کریں. یہ بڑا اجتماعی گناہ ہے جمعے کے دن, جمعے کے وقت میں مسجد کو ٹائم نہ دینا. اللہ اس گناہ سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.